السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، دنیا کی تاریخ کے اندر ایسے واقعات گزر چکے ہیں جن کا درد انسان آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایسا سانحہ ہے جس کا درد اور زخم مسلمان آج تک اپنے دلوں پر تازہ محسوس کرتے ہیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز اسی درد اور تکلیف کو یاد کر کے ہوتا ہے اور اسی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ واقعہ کربلا کو صرف ایک اسلامی تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے، تو اس سے بڑھ کر اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم واقعہ کربلا کی اصل حقیقت اور روح کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ سانحہ اصل میں تو ہمیں سبق دینے کے لیے تھا کہ اگر مشرق و مغرب میں کوئی یزید کھڑا ہو تو اس کا سامنا مسلمان امت کو کیسے کرنا ہے۔ اس کے بجائے صرف امام حسین علیہ السلام اور گھر والوں کا صرف غم منانا، زنجیریں چلانا اور نیاز و لنگر چلانا یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ اور اگر آپ اسے یہی سمجھتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ یزید نے تو ابھی تک امام حسین علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا تھا، تو پھر بھی امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف کیوں نکلے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کی سوچ کے خلاف تھے کہ ایک ایسا شخص تھا جو خلافت کے نظام کو بادشاہت کے نظام میں بدلنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ شرابی تھا، زانی تھا اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا تھا۔ تو چاہے اس طرح کا بندہ آج کے اس دور میں بھی ہے تو وہ یزید ہے۔ اس کے خلاف ہر مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو یا کسی اور فرقے کا، ورنہ امام حسین کے نام پر رونا، ماتم کرنا اور ان کی سوچ اور ان کے طریقے کو نہ اپنانا، آخر یہ کس طرح کی محبت ہے اور یہ کس طرح کا پیار ہے؟ اصل کے اندر یہ گمراہ مسلمانوں سے زیادہ ان عالم دین کا قصور ہے جو اسلام کی اصل بنیاد کو سمجھانے کی بجائے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، دین فروشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی ذاتی سوچ ہی عوام کو دی ہے، نہ کہ امام حسین علیہ السلام کا نظریہ۔ جس طرح کے ظلم ان کے دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام پر کیے، بالکل ویسے ہی ظلم امت ان کی سنت سمجھ کر رہی ہے۔ ان کی سوچ ہی بدل دی گئی ہے، نئی بدعت اور رسمیں بن چکی ہیں۔ ایسی خرافات آپ کو ہر سال دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ انٹرنیٹ ایسی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے کہ واقعہ کربلا کو مدعا بنا کر اس کی یاد میں جلتے ہوئے کوئلوں پر چلنا اور آگ میں کودنا۔ اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ وہ آگ کیا امام حسین علیہ السلام نے لگائی تھی یا ان کے دشمنوں نے؟ ان کی یاد میں گھوڑے نکالنا، اپنے جسموں پر زنجیریں چلانا، کیا یہ سب ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے گھر والوں میں سے کسی نے کیا تھا؟ یہ اس لیے نہیں کہ ان کو دکھ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ بری بدعت ہے اور اس لیے کہ یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یزید سے نفرت تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ان کو صرف دین کا ڈر تھا، صرف دین کو بدلا جا رہا تھا، صرف اسی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ لیکن آج ہمیں کس چیز کا غم ہے؟ کہ صرف اس چیز کا کہ ان کو ظلمانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے، ان پر اور ان کے گھر والوں پر ظلم ہوئے۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ غم جائز ہے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی سوچ کو بھی ان کے طریقے پر چلانا ہوگا کہ اگر یزید امام حسین علیہ السلام کو شہید نہ کرتا تو آج کے مسلمان اس کے کردار کے ساتھ جو کہ اس وقت اس کا تھا، کیا اس سے محبت کرتے؟ 100 تلواریں چلانا، نیزے، خنجر اور علامتی طور پر خون کے مناظر بنا کر دکھانا، کیا یہ سب صحیح ہے؟ کیا یہ سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ؟ تو جب یہ سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمن نے کیا تھا تو یہ امت ان سب کو یہ جو کام ہے اگر انہوں نے کیے ہی نہیں تو پھر ان کی سنت کیسے ہو گئی؟ ان کی سنت تو یہ ہے کہ اپنے سامنے ہونے والے ظلم کا انکار کرو۔ اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کرے، دین میں رکاوٹ پیدا کرے، آپ کو غلام بنانا چاہے تو اٹھو، پھر دیر کس بات کی ہے؟ حسینی بنو، اپنے وقت کے یزید کا انکار کرو۔ یہ ہے اصلی معنی میں امام حسین کی فکر، ان کی سوچ اور ان کا نظریہ، نہ کہ یہ سب جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر ایک بری بدعت سے بچو، کیونکہ ہر بری بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج آپ ذرا ہاتھ دل پر رکھ کر بولیں کہ یہ وہی اسلام ہے؟ کیا اس اسلام کو جو ہم نے بنا لیا ہے کسی غیر مسلم کو متاثر کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟
کیا وہ اس کا مذاق نہیں اڑائے گا؟ اگر ہمارے لوگ ایسے ہی دین کے اندر نئے نئے خرافات پیدا کرتے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں صرف اسی میں قید ہو کر رہ جائیں گی، جو کہ بہت تیزی کے ساتھ ایسا ہو بھی رہا ہے۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور علمی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔